أشرف الأنبياء
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات کل کی مجلس بھی اسی سورہ کے سلسلے سے میں نے آپ کے بیچ میں گفتگو ہوئی تھی، جس میں مسالہ اور فائدہ انویسٹ کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اتنی گفتگو جو کل آپ کے بیچ میں ہوئی تھی اسی سے ذرا سا مفہوم گئی لائے فائدہ وہی ہے. اس پہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ولا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے لیے ایمان لے آئے اور عمل صالح بنا جائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ جنہوں نے حق و صبر کی تلقین کی. ظاہر ہے کہ یہ چار لفظ جو ہمارے بیچ میں برابر پائے جاتے ہیں، اور لفظوں کی تکرار میں ہم کتنا کیا سمجھ پاتے ہیں کیا نہیں سمجھ پاتے. بہرحال مقصد ہے کہ پیغام حق کو پہنچانا، ماننا نہ ماننا عام انسان کے لفظوں کی بات ہے، اس میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، منوانے کی نہیں. تو جب معصوم کو منوانے کی ذمہ داری دی ہے تو ہمارا ہم لوگ کیا کر پائیں گے؟ بس مقصد یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو جائے آپ تک وہ باتیں جو معصومین نے کہیں، جس سے حشر کے میدان میں یہ مسئلہ نہ اٹھے کہ میں نہیں جانتا. اللہ کہے گا کہ جانتے ہو مجلسوں میں بیٹھے تھے سن رہے تھے، اب تم کس انداز میں سن رہے تھے تم جانو، لیکن بہرحال مجلسوں میں بھی آپ کے بیچ میں مجلسیں اٹھ جاتا ہے اللہ کی آنے سے. کوئی بھی پڑھے کسی طرح سے پڑھے پیغام معصوم بھی پہنچائے گا، وہ پیغام عملی پہنچائے گا، اور اسے پہنچانے کا حجت تمام ہے. اللہ نے بتا کہ آپ کو کوئی بھی ذریعہ اس سے نکال دیا. ہمارے مرحومین خوش قسمت ہیں کہ مردے وہ ہیں ذکر اہل بیت ہوتا ہے. اس لیے مجھے خوش قسمتی اب کیا ہونی چاہیے مردے ہوتا ہے کہ وہ مر گئے اور بیان ہو رہا ہے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی جو مر کر ذکر اہل بیت کروا لے، ان مردوں کی خوش قسمتی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اس کیا گزار کا معاملہ ہے. تو میں کہتا کہ خسارے سے بچنا، خسارے سے نکلنا. پھر میں جب فکرے کروا رہے ہیں روزہ صاحب جانتے گا مجھے اگر نہیں بیچ میں بیٹھتے ہیں تو آپ داسا خوش ہیں. شاعر اہل بیت ماشاء اللہ آپ داسا عبادتیں زیادہ کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے آپ لوگ. اور کل میں نے آپ کو اشتہار کیا تھا کہ آپ کی زندگی آپ کا کیپٹل ہے. جلدی سے ہوتی جو لوگ نہیں ہوں گے تو مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی آپ کا سرمایہ ہے جسے آپ کو انویسٹ کرنا ہے. انویسٹ کہاں کریں گے؟ وہاں کر کے جہاں فائدہ ملے، وہاں نہ کر کے جہاں خسارہ ہو جائے. اسی کا اعلان قرآن کر رہا ہے کہ تم انویسٹ نہیں کر پا رہے. اتنا بلند شیخ آزاد قدرت کا ادھر دیا نہیں ادھر دے دیا، اتنا بہترین ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ معلوم ہے کمپنی کی جانتی ہے کہ نہیں ہے، ڈوب جائے گا کیا ہوگا بھاگ جائے گا، کوئی فکر ہی نہیں. اللہ کہہ رہا جو میرے پاس ہے وہ بچا رہ جائے گا، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. سیدھا سیدھا اعلان کرا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں گے تو فنا ہونا ہے، اس کو بچنا اس کو نہیں. جو اللہ کے پاس آپ بھیج دیں گے وہ بچا رہے گا. اللہ کے پاس کیا بھیج رہے ہیں؟ آپ اپنی عبادت کا وقت بھیج رہے ہیں، آپ مشقت بھیج رہے ہیں، آپ مجلسوں میں بیٹھ کر وقت کو بھیج رہے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا جو شیئر جا رہا ہے، حصہ زندگی کا، وہ خدا کی طرف جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت میں گزارا، تم نے اہل بیت کے ذکر کو سننے میں گزارا، تم نے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزارا، لوگوں تک حق پہنچانے میں گزارا، تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں یہ وقت گزارا، تم نے دنیا کی اصلاح کے لیے، یتیموں کی خبرداری کے لیے، بیواؤں کی خبرداری کے لیے وقت گزارا. یہ سارا وقت میں ڈپازٹ کر رہا ہوں دوبارہ ہمارے پاس رکھا ہوا. ہمارا بیٹا اتنا بڑھا کے دوں گا اس وقت کو، تمہیں اتنا بڑھا کے دوں گا کہ اسی پردے کو شہادت کی منزل آ جائے گا. آپ کی زندگی ہے، آپ نے 10 سال کا حصہ دے دیا. دیکھیے کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ شہادت کی منزل آپ سنتے ہیں تو جو لوگ رحمۃ اللہ میں مثلاً جنگ میں جہاد میں شہید ہو گئے، یا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے اصل میں اس فلسفہ اتنا سخت ہے
کہ نہ پڑھنے والا سمجھا پاتا ہے نہ سننے والا سمجھ پاتا ہے، بہت سخت مسئلہ ہے۔ اسی لیے بہت غذائب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعد میں کوشش کروں 2-3 جملے سے کہ آپ کی عمر مطلب 80 سال کی ہے، قدرت نے معین کر دیا 80 سال، اور 70 سال میں آپ کو جہاد واجب ہو گیا، ایسا ماحول بن گیا کہ جہاد واجب ہو گیا۔ جب جہاد واجب ہو گیا تو آپ نے جہاد میں حصہ لیا اور آپ مار دیے گئے، تو آپ کا بچا گیا 10 سال۔ 10 سال کے پہلے ہی آپ جہاد میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو جو 10 سال بچا ہے وہ ریزرو ہے آپ کو، وہ قدرت ناز و ریزرو ہے۔ تمہیں 10 سال مجھے دے دیا، میں اور جیتا تھا، دنیا کی لذت لیتا، دنیا کے بیچ میں رہتا، تو 10 سال چھوڑ دیا، میں جانتا ہوں میرا 10 سال فکس میں کر رہا ہوں۔ اب قدرت اگر 10 سال آپ کا فکس کر دے اور وہ کہے کہ 1 کا 70، تو پھر 1 کا 70 اگر دینے لگے، وہ 1 دن کا 70 دن، تو 1000 کرتے تھے، 10 سال کا کرتے تھے، تو وہ 10 سال تو آپ کا ہو ہی گیا 70 ہوگا، پھر ادھر جو آپ زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، جہاد سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اول نماز، دوم روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں جہاد، 5ویں چھٹے نمبر پر جہاد، لیکن جہاد میں آنے کے بعد ساری عبادتیں بہت ہو جاتی ہیں، جو کچھ کیا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں آپ سجدہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، تب تو اس کے لیے جھکا ہوں۔ اب اگر اللہ ہے آپ نے جھک کے دکھا دیا، تو سب تو کر نہیں پاتے یہ معاملہ۔ اس لیے کہ کچھ لوگ جھکے تو دو جگہ پہنچ گئے، چوراہے پہنچ گئے، گھر میں پہنچ گئے، معاملہ ڈھونڈنے لگے۔ لکھنؤ کے نواب صاحب بٹوا نہیں ملا تو بعد میں نماز پڑھنے گئے، صبح کی نماز کے بعد اپنی بیوی سے کہا تو لے جاؤ وہاں رکھا ہوگا۔ ان کی بیوی نے کہا کیا کریں، نماز پڑھتے بٹوا ڈھونڈ رہے، 4 گھنٹے کو ملا کہ جب آپ کو اتنی جلدی کہا میں نماز میں یاد آیا کہ وہاں رکھا ہوا، اور وہ نماز میں وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم سجدے میں گئے تو ذرا سا خیال آیا کہ وہ بچے کو اسکول سے لانا تھا، یار ایسا دیر ہو جائے تو آپ اسکول پہنچ گئے، تو وہ خالص عقیدہ توحیدی آپ کو جھکائے گا، تبھی وہ منزل قائم ہوتی ہے، جسے آپ توازوں کی منزل کہتے ہیں، جو آپ اس کو خشوع کی منزل سمجھتے ہیں۔ تو ہم تو بکھرے اور مچلے ہوئے سجدے کے مالک ہیں، لیکن جب جہاد میں آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جب روزہ آپ نے رکھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، روزہ اللہ کے لیے، اگر اللہ ہی کے لیے روزہ ہے، میں کہتا ہوں ہے اللہ کے لیے، لیکن اس روزے میں اگر اللہ کے لیے ہونے کے بعد بھی وہ عمل انجام پا جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر آپ کھڑے کہاں ہیں؟ جس طرح بھوکے پیاسے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑا اہتمام سے آپ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہے، پیاسا آدمی ہے اور اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ نہیں، 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک واقعی خدا کے لیے آپ نے روزے رکھے، اور ایک وہ کہ روزے کا فصل ہے، روزہ رہنا چاہیے، مہینہ وہی رمضان کہا گیا، سب لوگ ہیں، ہم بھی رہیں گے، ابھی سب چھوڑ دے تو کوئی نہیں رہے گا، مسجد میں آنا سب چھوڑ دے تو آپ اکیلے نہیں آئیں گے، اگر کوئی نہیں جاتا تو جانا نہیں۔ اس لیے کہ ہم رسموں کے پابند ہو کر اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہم گیدرنگ دیکھتے ہیں کہاں ہو رہی ہے، جہاں بھیڑ ہے وہیں جایا جائے گا، جہاں 2-3 لوگ ہیں کیا ہے وہ لوگ بیکار بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ قدرت نے کہا نہیں، تم بھیڑ نہ دیکھو، حق دیکھو، ہو سکتا ہے اکیلے میں کہیں حق چھپا ہوا ہو اور لاکھوں میں باطل برس رہے ہیں کام کر رہی ہو۔ اس لیے کہ انسان استعمال بہت ہوتا ہے معاشرے میں، میں ورزش پڑھ رہا ہوں، اب مجھے استعمال کرتا ہے، کسی کو تو تھوڑا لگے گا میں استعمال کرتا ہوں، وہ تو آپ کا حضرت مولا سے بنا کے پیش کر دے گا کہ سرکار آپ کا بیان کیا کہنا، اور آپ بالکل چھائے ہیں، آپ کے ٹاپ ہیں، مقصد پیچھے کچھ اور ہے۔ مومن کے لیے جملہ سماعت کر لیجیے، میں زیادہ نہیں کیا کرتے ہو جاتی کرنے سے ہو گیا تھا، صلوات علیہ مومن کے لیے جملہ سماعت کر لیجیے کہ مومن کبھی اپنے فیصلے میں پچھتاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے غلط فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، اور جو خدا کے لیے کرے گا تو پچھتائے گا۔ مادی اذیتوں کے آنے کے بعد پچھتاوا نہیں ہوتا، مقصد کامیاب رہے گا، یا آپ کا مقصد پورا ہو گیا، مر گئے سے کیا مقصد آپ کا بچ گیا، یہی معصومین کے پیغامات ہے، یہی مسائل سے نکلے گا۔ تو آپ نے اپنے جو نعمتیں زندگی ملی اللہ کی طرف سے، اس کو خود سازی کی منزل ملائی، اور خود سازی تبھی ممکن ہے جب
خود شناسی آ جائے. اپنے کو پہچان لیں تو صرف امپرومنٹ ہوگا. لیکن ہم اپنے ہی کو نہیں پہچانتے تو پھر کہاں سے آپ کی زندگی کے ساتھ کر پائیں گے؟ آپ کہاں سے کچھ ساتھ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اپنے کو تبھی سنبھالیں گے آپ جب اپنے کو پہچان لیں. اب اپنے گھر کو آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر ہے تو باہر نکلے گے جا کے پڑا ہوا ہے جیسے گر کے اسے اٹھایا باہر کیا دیکھیے کسی نے توڑ دیا اسے ہونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گھر ہے. اسے سنبھالنا آپ کی ذمہ داریوں میں ہے اور آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں. جب آپ اس گھر کو پہچانتے ہیں تو زیادہ ٹوٹا ملا تو بنوانے لگے کوئی توڑ رہا بچے کو ڈانٹنے لگے. کیوں؟ لیکن دوسرے گھر سے کرتے ہوئے بھی تو آتے لے جائیں گے تب نہیں آپ کچھ کہیں گے. ہوگا کون اس میں پڑھنے جائے گا جو دیکھیں گے جس کا مکان ہے. تو جب آپ اپنے پہچان ہو جاتے ہیں ایسے اپنی زندگی کی قیمت پہچان جائیے گا تو پھر کبھی نہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبھی بے آرامی کی شکار ہو سکتے ہیں. ہم اپنی قیمت ہی نہیں سمجھتے کہ ہماری قیمت کیا. کوئی 500 روپے خرید لے, کوئی چائے پلا کے خرید لے, کوئی کھانا کھلا کے خرید لیتا ہے. اتنے معمولی قیمت ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا اس لیے کہ ہم قیمت نہیں جانتے. ایک شخص تھا جو سونا کو نہیں پہچانتا تھا, وہ لے کے چلا جاتا بڑا ایک چلا کر ملا کر کیا کہا ایسے میں بہت بیٹھے زمین تو وہیں سے ملا پتھر لے آئے. کہا ہم کو دے دو تاکہ تمہیں دے دیں گھر لے جائیں گے. ارے پھر تمہیں قیمت دے دیں گے. کتنا دے دو؟ کہا جو دے دو ہمیں کیا کرتا ہے. تو اس نے 10 روپیہ 5 روپیہ 2 ٹکا 3 ٹکا دے دیا. چلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونے کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے غلط قیمت سے سودا کر لیا اور نقصان و خسارے میں چلا گیا. یہی ایسے ہم ہیں, ہم اپنی زندگی کو نہیں پہچانتے, غلط راستے پہ سودا کر لیتے. اللہ کہتا ہو میرے ہاتھ بک جاؤ, میں نے زندگی لی ہے پھر اسی زندگی کو خرید لیا ہو. اگر بک جاؤ تو میں تمہیں جنت دوں گا, حور دوں گا, آرام دوں گا, سرسبزی دوں گا, نہریں دوں گا, شہد کی نہر, دودھ کی نہر, یہ تمام نعمتیں ہوں گی تمہیں عطا کروں. میں تمہارا ارادہ پورا کر دوں گا. کچھ خواہشیں بچا کے لے آؤ, سب وہی پورا نہیں سوال خواہش کریے, تمنا کریے, جنت تمنا کریے. 10 کمرے والے مکان کی تمنا کرتے ہیں جسے چھوڑ کے چلے جائیں گے. مولا علی نے قبرستان میں کہا سنو جو تم چھوڑ کر آئے ہو کیا حال ہے. اب مولا کا کہنا شروع کرے تو مجھے بتا کہ اس سے میں آپ کو ملے گا. مولا نے کہا جس مکان کو تم چھوڑ کر آئے ہو وہاں پہلے سب لیکن تیرا کوئی نام نہیں لیتا. اس کے لیے تم بہت پریشان تھی, بڑی مشقت کی. وہاں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. وہ بیوی جو تیرے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی دوسرے کے ہاتھ میں جا کے مجھے بھول چکی. ایک ایک نعمت جو چھوڑ کر بدلا جاتا ہے. تمہیں جو سرمایہ چھوڑا تھا وہ دولت تو ہے لیکن تیرا ہاتھ میں سب کچھ باقی نہیں. اب تو کچھ کر نہیں پائے گا. وہ جس کے تیرے ورثہ جیسے چاہے سے مارتے ہیں. ایک ایک نعمتوں کو کہہ کے کہا مولا علی نے کہ اگر میں ان قبروں سے سوال کروں کہ تم بتاؤ جہاں تم گئے ہو وہاں کیا ہے. یعنی 2 صورتیں 2 روایتیں اس سلسلے میں. ایک امام نے کہا اگر اللہ نے بولنے کی اجازت دے دے تو یہ سب کہیں گے کہ مولا میں کیا کروں, یہاں تو تقوی کا سکہ چل رہا اسے لے کر آیا نہیں. ایک دوسرے کہا اگر میری زندگی دے دے تو سب یہ کہیں گے کہ کس نے زندگی مانگ رہے ہیں. اللہ کے قرآن میں ہے نا کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک لمحہ چھوڑ دے بس دیکھ رہا ہوں میرے ایک لمحہ کیا کرو گے. توبہ کرو گا 80 سال نہیں کر پائے. اب ایک لمحہ تم کیا کرو گے جب یہاں آگے دیکھ لیا سچائی تو توبہ کرو گے نہیں. اسلام کا حسن اس میں ہے کہ جس کو نہیں دیکھا اس پر یقین کر کے چلے جاؤ اور جا کے دیکھو نہ ملنے والی چیزیں تمہیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. خدا دکھائی نہیں دیتا یقین کریے, جنت دکھائی نہیں دیتی یقین کریے, امام پر غائب ہے یقین کریے, نعمت نہیں ہے یقین کریے, روح آپ کے اندر ہے نہیں دیکھتے یقین کریے. کائنات کی روح مولا امام میرا معصوم چھپا ہے چل رہی ہے دنیا میں یقین کریے. جتنا پر یقین کرتے جائیں گے اور امام پر چڑھتا چلا جائے گا.
کیوں نہیں کرتے بھائی؟ پریشان ہے بڑا 1400 سال سے. وہ کہہ رہا ہے فکر کرو، یہ کہہ رہے تلاوت کریں. وہ کہہ رہا ہے ترکیلا ذرا رک کے کر لو بھائی، فکر نہیں کرتے ذرا رک کے پڑھ لو. رکنے میں ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں کچھ آ جائے، آگے رک کے نہیں پڑھوں گا، 20 منٹ پڑھوں گا، 3 بار پڑھوں گا. قانون کی کتاب رکھنے سے کوئی فائدہ ہے تو قانون کے پابند نہ ہوا. کوئی وکیل قانون کا کتاب رکھے رہے اور ہمیشہ کافی کے دائیں چلے، اس سے کیا فائدہ رکھنے سے؟ کوئی پکڑا جائے گا، کوئی سزا ہوگی نہیں. یہ صرف الہی نظام ہے. بس میں سوال کر لیجیے کہ رمضان کے مہینے میں اسی طریقے کی کر رہا ہوں اور بس الہی نظام اور الہی کا انداز ہے. پورے ہندوستان میں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، پوری زندگی آپ کے قانون کی پابندی کریے تو کیا ملے گا؟ ایک اچھے سٹیزن کہلائیں گے، ایک اچھے ناگرک ہیں بھائی، بہت اچھے. لیکن اگر پوری زندگی قانون کی پابندی کرتے کرتے ایک قانون ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اور سلام ہوگا. آپ کہیے کہ بھائی میں اتنا سب عمل کرتا رہا، ایک غلطی ہو گئی ہے، کہا کرتے ہیں پورے عمل میں کوئی جزا نہیں، ایک خطا پہ سزا. یہ دنیا کا قانون. اللہ کا قانون کیا ہے؟ جتنے ہی تم پابند رہو گے، میں کیوں نہیں پابند رہ گیا؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ پابند بھی نہیں ہو پاتے اس کے حکم کے. وہ الگ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے حکم کے پابند رہو تو ہم تمہیں یہ جزا دیں گے. جتنی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کی، جتنی نماز پڑھنے کی، مستحبات کی، اس پہ ایک تحفہ اللہ بانٹا. اور اگر غلطی ہو گئی یا گناہ ہو گیا تو کاٹ کچھ نہیں، سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجوں گا، بلا کے تمہیں معاف کر کے ڈانٹ دوں گا اور پھر میں کروں گا. یہ اللہ کا کام، یہ کریم اللہ کا پیغام ہے کہ تم ایک قانون کی پابندی کرو تو تمہیں تحفہ دیں گے. دو قانون توڑو گے، بلا کے تمہیں معاف کر دیں گے. اگر تم توبہ کے لائق رہے، تم نادم ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ توبہ میں ندامت ہے. آپ نادم تو ہوئیے کہ ہاں غلطی ہو گئی، آپ تو بڑے رہتے ہیں کہ صحیح نماز پڑھی. کوئی کہا کرے ہم نے صحیح سب کیا، آپ کچھ نہیں کرتے. کسی نے قرآن پڑھتے ٹوک دیا، کیوں ٹوک دیا؟ بڑے قابل بنتے ہو، آواز کے بعد ٹوکتا نہیں. تو جہاں میں کی زندگی آ جاتی ہے، میں کا وجود آ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہاں ساری چیزیں مٹی چلی جاتی ہے. روزہ نماز اللہ کا سب ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں میں ٹوٹ جاتا ہے، خدا کی رضا آ جاتی ہے. کیا منزل ہے؟ اس لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے نفس کو خریدتا ہے اللہ. ان اللہ بس چاہتا کیا ہے؟ انفسکم و اموالکم. مومنین کے نفس اور مال کو خریدوں گا کس لیے؟ جنت. تمہیں جنت دے دی. یہ مومن کی پھر امیر المومنین کی قیمت کیا ہے؟ مومن کی قیمت الگ ہے، امیر المومنین کی قیمت الگ ہے. یہ نہیں معصوم جیسے وہ ویسے ہم کو سب حدیثوں کے وہاں ہے، رسول جیسے بن جاتا نہیں. امام کی قیمت اور ہے، عوام کی قیمت اور ہے. اب میں سید العلماء علی نبی صاحب کا حصہ پڑھوں اس سلسلے سے. بڑے کہتے ہیں بتائیے کہ ہم لوگ سنے ہوئے بیٹھے ہیں، جو کتابوں سے پڑھیں تو سنے ہوئے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہجرت کی شوق بستر میں سنا کے نکلنے لگے تو پھر واپس آ کے نبی نے کہا کہ یا علی، اللہ چاہتا ہے کہ آج تمہارے سونے کی قیمت دے. اب ان کا معاملہ ہے مر جا کے اسے کیا نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سونے کی قیمت دے دوں. کیا لوگ ہیں؟ علی مسکرائے کہا یا رسول اللہ، خدا سے سودا یہ کیسے ممکن؟ نہیں کچھ تو ہوگا نا. نہیں. اب وہ جملہ کہتے ہیں کہ کہتے کہتے مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا سے سودا نہیں کر سکتا. علی اگر اسے دیتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ جو مرضی ہو دے دے. پتا لگائے جو یہ بہت کھینچ کے کہتے تھے لفظ. علی نے کہا یا اللہ سے کہہ دو کہ جو مرضی ہو دے دے. قدرت نے جواب دیا رسول کو، یا رسول اللہ کے حبیب چلے آئیے. میں سمجھ گیا علی کے جواب ہی میں ان کی مرضی چھپی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مرضی ہو دے دے. تو میں نے اسے مرضی دے کر اس کے سننے
سونے کی قیمت ہے، جاگنے کی کیا قیمت ہوگی ابھی؟ جو سونے میں منزل ہے، ایک ساتھ ہے کونین کی عبادت میں بھاری ہو جائے، پھر اس مولا کائنات کی زندگی کے معاملات آپ کیسے بس ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہی کے پیغام سے اپنی زندگی کو سوار کر خود سازی کی منزل میں آ کر خدا شناسی کی منزل میں داخل ہوگا، اسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تیرے ولی خاص کے پیغامات نے ہمیں سبھی کو جو دیا اور وہ پیغام دیا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں تیرا بندہ نبی کریں. اس لیے کبھی امام معصومین نے اپنے کو نہیں پہچایا، جب پہچایا تو خدا حل جزاء الاحسان من الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے نہیں کیوں کرتے کسے؟ اگر انہوں نے اللہ کو پہچایا تو اللہ نے کہا ہے معصومین ہے اہل بیت مجھے پہچایا ہم تمہیں پہچایا. یا اللہ تم کیسے پہچایا کرتا ہم مباہلے کے میدان میں جب چادر کے نیچے آئیں گے فرشتے کہیں گے یا رب من تعالیٰ کے ساتھ میں سے جواب دوں گا فاطمہ ہوا ہو بالوہا ہو نوہا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر مرحلے میں خدا کو پہچایا. ہم آسمان سے بیٹھ کر زمین پہ انہیں پہچوا کے بتائیں گے. اب تم سمجھے ایک دوسرے کو پہچوانے کی منزل کیا ہو؟ اس لیے کہ دعائے قمین میں اللہ کو علی نے پہچوایا، چادر کے نیچے اللہ نے اہل بیت کو پہچوا کر بتا دیا کہ ایک دوسرے کے برابر ہو گئے تو مجھے پہچواؤ. تم ایک سلام یہ وجہ کی معصومین کے سلسلے سے اس منزل میں داخل ہو جہاں کربلا دیتے ہیں. خالص توحید کا عقیدہ خدا کی معرفت. یا اللہ نے جس نے مجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. خسارے سے نکلی ہوئی زندگیوں کو لے کر خسائن جیسی ترتیب نے دنیا کو دکھا دیا. یا دیکھو قرآن تحریر ہے، کربلا ہماری تصویر ہے. یا اللہ جس نے مجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے مجھے کھو دیا اس نے پایا. پوری زندگی کا حاصل اور گزری ہوئی زندگی کے لمحات کا نتیجہ ایک جملے میں دعائے عرفہ میں امام حسین نے مکہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کہہ دیا اور کہہ کے چلے آئے اور آ کر اس کہے ہوئے جملے کو کربلا میں سوار کر زندگیوں کو قربان کر کے دکھا دیا. ہمیں علی اکبر نہیں ملا لیکن خدا مل گیا. ہمیں عباس نہیں ملا لیکن جو خدا مل گیا. میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے یا اب تو مجھے مل گیا. میں نے محمد کی لاشوں کو اٹھا لیا لیکن تو مجھے مل گیا. کتنا مطمئن نفس ہے ازادارو. ایک نفس سے مطمئنہ ایسے نہیں قدرت میں آزاد نہیں چاہیے پلٹا میں نکالی. اس لیے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. اب چاہتا یہ ہوں کہ میرے بردے تو مجھ سے راضی ہو جا. ایک لوٹی ذات مولا حسین کی ہے قسمت کی صفوں میں کہ جس سے قدرت نے کہا تو راضی ہو جا. ہر نبی نے کہا یا اللہ تو راضی ہو جا. ہر معصوم نے کہا یا اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کہہ رہا یا حسین تو مجھ سے راضی ہو جا. میں نے تجھ سے ایک بربادا تو نے اپنے سر کو بھی برباد کر دیا. میں نے تیری قربانی مانگی تو نے پورا گھر برباد کر دیا. باپ ازار کیا بھرلا ہے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین کا. اس کا مرتبہ کیا کوئی سمجھے گا؟ اگر کربلا دل سے نکل جائے تو نہ قرآن ہے نہ اسلام ہے نہ عبادت ہے. ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کربلا وجود میں آ جائے تو سارا نظام الہی وجود میں آ جاتا ہے. اسی لیے یہ آپ جانتے ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بالقضاء تسلیما لامره. یہ خالص توحید کا اعلان ہے حسین کی آواز. یا اللہ میں تیرے لیے ہوں، تیری طرف پلٹ کے آنے والا ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں. رضن بالقضاء تسلیما لامره. جو تیرا حتمی فیصلہ ہے، جو تیری رضا